بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معزز و مکرم سامعین اور سامعات حضرات گرامی، آج جو ہم نے نماز تراویح میں تلاوت کرنی ہے 27ویں پارے کی آخری صورت ہے سورۃ الحدید، یہاں سے شروع کرنی ہے اور پھر چلتے ہوئے جائیں گے 28ویں پارے کی آخری دو صورتیں چھوڑ دیں گے، سورۃ طلاق اور سورۃ تحریم، سورۃ تغابن کے اختتام تک جائیں گے اللہ کی مدد سے۔ پہلی سورۃ الحدید ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ حدید عربی میں لوہے کو کہتے ہیں، اور اس صورت کے اندر جنگ جہاد کا ذکر ہے، اور جہاد کے لیے آلات کی اسلحے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ لوہے سے بنتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الحدید رکھ دیا گیا ہے۔ اس کا پہلا سبح للہ، اللہ کی تسبیح سے شروع کی جا رہی ہے یہ صورت، بلکہ آج کی منزل میں 5 صورتیں ایسی ہیں جو لفظ تسبیح سے شروع ہو رہی ہیں، سبح کہیں یسبح، ان دو لفظوں سے۔ اس صورت کے اندر اللہ جلال نے 3 بنیادی بڑے مسئلوں کا ذکر فرمایا ہے، جہاد اور قتال، انفاق فی سبیل اللہ کے علاوہ۔ ایک تو یہ کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، مالک بھی وہی ہے، ہر چیز اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ پاک نے اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب تم اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہو تو پھر اپنا مال، اپنی جان بھی اللہ کے لیے قربان کر دو۔ جہاد میں یہی 2 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور تیسرا مسئلہ جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا، یہ دولت، یہ کھیل اور تماشا ہے، یہ لمو انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ کھیل تماشا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے ہاں دنیا کی مکھی کے پر کے برابر بھی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ کافروں کو کبھی بھی نہ دیتا یہ دنیا اور دولت، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اگلی صورت جو آج ہم نے تلاوت کرنی ہے سورۃ المجادلہ ہے۔ مجادلہ یہ مدنی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر اکثر منافقین اور مشرکین کی عادات اور خباثتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابتداءً شان نزول کے لحاظ سے لمبا واقعہ تفصیل میں جاتا۔ حضرت میخولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابیہ ہیں، اور ان کے ساتھ معاملہ یوں پیش آیا کہ ان کے خامد نے ان کے ساتھ زہار کر لیا۔ زہار کا مختصراً تذکرہ میں نے سورہ احزاب میں کیا تھا۔ خامد اپنی بیوی کو یوں کہہ دے کہ آپ میرے لیے اس طرح حرام ہو جس طرح کہ میری ماں حرام ہے، یا کسی بھی محرم رشتے کے ساتھ تشبیہ دے دینا، اسے زہار کہا جاتا ہے۔ اور زہار زمانہ جاہلیت میں طلاق سمجھا جاتا تھا۔ یہ بڑی پریشان ہو گئی کہ میری نوجوان بیٹیاں کس کے دروازے پہ جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول کوئی حل نکالیے۔ آپ بتانا تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی واضح طور پر حکم نازل نہیں ہوا، تو یہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ذرا تکرار سا ہوا، جھگڑا سا ہوا۔ مجادلہ کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ باہم جھگڑا کرنا، اسی وجہ سے اس کا نام مجادلہ رکھ دیا گیا۔ لیکن اس خاتون کے دل میں تڑپ اتنی تھی، فکر اور پریشانی اتنی تھی، اس تڑپ کے ساتھ اللہ سے دعا کی کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس خاتون کی باتوں کو قرآن کی زینت بنا دیا۔ تحقیق اللہ نے اس خاتون کی بات کو سن لیا۔ اللہ کے رسول جو آپ کے ساتھ مجادلہ کر رہی تھی، تکرار کر رہی تھی اپنے خامد کے بارے میں، پھر اللہ پاک نے حکم نازل فرما دیا کہ زہار طلاق نہیں ہوگی، اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ کی صورت میں 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا غلاموں کو آزاد کرنا ہے۔ یہ کرو گے تو بیوی حلال ہوگی، مگر نہ نہیں۔ اور پھر وقت کم ہے، مسئلہ بتاتا چلوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ میں سب لفظ بول رہا ہوں، قرب قیامت میں میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے، حالانکہ یہ تو حلال رشتہ ہے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول ہے کیسے؟ آپ اسلام نے فرمایا کہ قول و فعل میں، عادات و اطوار میں کہیں نہ کہیں طلاق واقع ہو چکی ہوگی، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ دین سے دوری کی وجہ سے۔ اس لیے اکثر کہا کرتا ہوں کسی اچھے عالم سے جو مستند عالم دین ہو، فقیہ ہو، اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ مختلف قسم کے مسائل جو روزمرہ پیش آتے ہیں پوچھ کر چلنا چاہیے انسان کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی میں یہ گناہ پائے جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو۔ پھر اسی صورت کے اندر آگے اللہ جلال نے جو مشرکین اور منافق تھے ان کی خواستوں کا ذکر کیا، کچھ پابندیاں لگائی ہیں۔ اللہ پاک نے یہ قانون بنا دیا کہ باہم سرگوشیاں نہ کیا کرو،
سرگوشیاں محفل میں کرنا یہ اچھی بات نہیں، منافقین اس طرح کرتے تھے، آپ اسلام کی محفل میں آ کر سرگوشیاں شروع کر دیتے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سائڈ پر لے جاتے تھے ہماری بات سنی، تاکہ نو مسلم جو مسلمان ہیں ان کے اوپر اثر پڑے کہ ان کے بڑے اونچے تعلقات ہیں، اس وجہ سے پھر مختلف قسم کے سوال کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اب آئندہ کے لیے قانون کیا ہے کہ اللہ کے رسول سے کوئی بھی بات پوچھنے کی پہلے صدقہ کرنا پڑے گا۔ جو پہلے سوال پہ سوال کرتے تھے تتر بتر ہو گئے، اب کوئی سوال کرنے والا نہیں تھا۔ پھر صحابہ کو پریشانی ہوئی کہ ہم نے مسائل پوچھنے ہوتے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ پھر اللہ پاک نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا تھا۔ پھر صحابہ کی شان بھی اسی صورت کے اندر بیان ہوئی ہے۔ اگلی صورت بھی لفظ سبح اللہ سے شروع ہو رہی ہے اور اس کا نام ہے سورۃ الحشر۔ حشر کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ منافقین کا ایک قبیلہ تھا، اس کے خلاف گہرا تنگ کیا گیا، قبیلہ بنو نذیر، تو اس کا تذکرہ اس میں کیا گیا، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الحشر رکھا گیا۔ مدنی صورت ہے، 3 رکوع ہیں اس کے اندر۔ ابتداءً اللہ کی تسبیح کا ذکر ہے، پھر منافقین کی کچھ خواصوں کا اس صورت کے اندر بھی ذکر ہے، پھر اسی صورت کے آخری رکوع کے اندر اللہ ذوالجلال نے قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے نا تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ بھی خشیت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پہاڑ بھی اس قرآن کی خشیت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں کہ اتنی ثقیل اور بوجھل کتاب ہے۔ کس لحاظ سے بوجھل ہے؟ کوئی اس کا وزن نہیں ہے اٹھانے میں، عمل کرنے کے لحاظ سے یہ بوجھل ہے، لیکن جو عمل کرنا چاہے، دین پر چلنا چاہے، اس کے لیے بوجھل نہیں ہے۔ پھر اللہ کی کچھ صفات کا ذکر اس صورت میں۔ اگلی صورت سورۃ الممتحنہ، یہ بھی مدنی صورت ہے، اس کے اندر 2 رکوع ہیں، اس کا بھی ایک لمبا شان نزول ہے، جاسوسی کا کچھ واقعہ ہے لیکن اب تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اس کے اندر جہاد کا، ہجرت کا بیان کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جاسوسوں کے اوپر خصوصی طور پر نظر رکھی جائے۔ پھر ممتحنہ کا معنی ہوتا ہے امتحان دینے والے، کس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا کہ جو مہاجرات، وہ خواتین جو ہجرت کر کے اسلام میں آ رہی ہیں، اپنے آپ کو پیش کر رہی ہیں کہ ہم مسلم خواتین ہیں، اے اللہ کے رسول، اے ایمان والوں، ان کا امتحان لیں۔ اگر واقعتاً یہ مومنہ ہیں، یہ اللہ پر ایمان لاتی ہیں، تو آپ انہیں واپس کافروں کی طرف نہیں لوٹانا، اپنے پاس رکھنا ہی، اب یہ ان کے لیے حالات نہیں، آپ ایک حکمہ ادا کر کے ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ پھر اس صورت کی آخری آیت میں اللہ ذوالجلال نے ازواج مطہرات کے لیے یا دیگر خواتین کے لیے بیعت علی الاسلام کا شرائط کو ذکر کی ہیں۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر، اگر مومن خواتین آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتی ہیں، بیعت اسلام، تو پھر ان کے سامنے کچھ شرائط کا ذکر کیجیے۔ وہ شرائط کون سی ہیں؟ کہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، کبھی بھی چوری نہیں کریں گی، کبھی زنا وغیرہ کبھی گناہ نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کسی کے اوپر بہتان تراشی، الزام تراشی یہ بھی نہیں کریں گی، اور کبھی بھی نیکی کے معاملے میں نافرمانی نہیں کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے بیعت کس طرح کرتے تھے؟ پردے کے پیچھے سے، یا زبانی بیعت ہوتی تھی، یا پھر ایک لمبا سا کپڑا لے کر چادر نما، ایک سائڈ سے آپ اسلام پکڑتے تھے، دوسری سائڈ سے خواتین پکڑا کرتی تھی، یہ بیعت کا طریقہ ہوتا تھا۔ اگلی صورت سورۃ الصف ہے، اس صورت کی ابتدا بھی لفظ تسبیح سے ہو رہی ہے کہ ہر چیز اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہے۔ پھر اس صورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں، ان کی شریعت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمانوں پہ احمد ہی پکارا جاتا ہے، اس کا یہاں پر بیان۔ پھر اللہ پاک نے تجارت کا ذکر کیا ہے، اپنی جان، اپنے مال میرے حوالے کر دو، اس کے بدلے میں تمہیں دردناک عذاب سے بچا لوں گا، یہ تجارت ہے، اور یہ بڑا نفع کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد والی صورت سورۃ الجمعہ، یہ بھی مدنی صورت ہے، اس کے اندر بھی 2 رکوع ہیں، اتفاق سے اس کی ابتدا میں لفظ تسبیح، یسبح للہ، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ ہر آنے والی صورت لفظ تسبیح شروع ہو رہی ہے۔ حکمت یہ ہے کہ اللہ ہمیں یہ یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ جب ہر چیز، چرند پرند کیا، درخت کیا، ہر چیز کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، تو اے انسانوں، تمہیں بھی اس میں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اللہ ہمیں یہ تنبیہ کر رہے ہیں۔ اس کے اندر جمعے کا تذکرہ ہے، اسی وجہ سے اس کا نام بھی سورۃ الجمعہ رکھا گیا ہے، اور ہمیں اس بات سے آگاہ کیا گیا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ ملاقیکم فانہ ملاقیکم، موت سے بچ نہیں سکتے، بھاگو بھی صحیح تو وہ موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی، تم نے موت کے منہ کا لقمہ بننا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المنافقون ہے، مدنی سورت ہے، اس کے اندر 2 رکوع ہیں، اس کا بھی ایک شان نزول ہے لیکن تفصیل ہے۔ عبداللہ بن ابی، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول تھے۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، جس نے آپ اسلام کے بارے میں سخت لفظ بولا تھا، ہم مدینہ میں جائیں گے، یہ غالباً غزوہ بنو مستلق کا واقعہ ہے کہ جس وقت ہم مدینہ واپس آئیں گے تو ہم ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ یہ عبداللہ بن ابی نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور حضرت زید نے سن لیا تھا، آپ اسلام کو بتایا، پھر جوابی طور پر یہ آیات نازل ہوئی تھی۔
ابتداءً آپ اسلام نے ظاہر کی باتوں پر یقین نہیں کیا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی تھی۔ پھر اسی صورت کے اندر ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مال اور اولاد کے اندر اتنے غافل نہ ہو جانا کہ اللہ کے ذکر سے دور ہو جاؤ، اپنی اولاد کو بھی ٹائم دو، اپنے مال کو بھی ٹائم دو، لیکن اللہ سے غافل نہیں ہونا۔ اس کے بعد آخری صورت جو آج ہماری منزل کی ہے سورۃ التغابن، مدنی صورت ہے، اس کے 2 رکوع ہیں۔ اس کی ابتدا بھی یسبح للہ اس سے ہو رہی ہے، پھر اس کے اندر اخلاق عالیہ اپنانے کا ذکر ہے، اور اسی طرح اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر ہے۔ اس صورت کے اندر بھی بتایا گیا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولادیں یہ تمہاری آزمائش ہیں، اس لحاظ سے ان کے ساتھ رویہ کرو کہ یہ تمہاری اللہ سے غافل نہ کر دے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔